برگساں سے ہوشیار کیا۔ تو اپنی خودی اگر نہ کھوتا زناری برگساں نہ ہوتا۔ لینن کو خدا کے حضور پیش کیا۔ میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے یا کہ نہیں ہے، ہر دم متغیر تھے خرد کے نظریات۔ نیتشے کے بارے میں کہا، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک صرف مولانا روم ہی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا کلام سراپائے قرآن ہے۔ اقبال انہیں اپنا مرشد قرار دیتے ہیں اور خود کو ان کا مرید کہتے ہیں۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی را امیر، منزلش برتر ز ماه و آفتاب، خیمه را از کهکشان سازد طناب۔ جاوید نامہ میں اقبال نے زندہ رود کے شاعرانہ کردار کے روپ میں عالم بالا کا سفر پیر رومی کے ہمراہی میں طے کیا اور ایک ایسے آفاقی مفکر کی حیثیت سے ظاہر ہوئے جس کا فلسفہ آفاقی حدوں کو چھوتا ہے۔ وہ ایک ایسے مفکر ہیں جو تمام دنیا کے حالات سے نہ صرف باخبر ہیں بلکہ ایک ایسی گہری نگاہ رکھتے ہیں کہ زمانے کے باطن میں ابھرنے والا ہلکا سا تموج بھی ان کی چشم بصیرت کو نظر آ جاتا ہے۔ دنیا استبدادی نظاموں کے نیچے سسک رہی ہے۔ اقبال نے ملوکیت، فسطائیت، اشتراکیت اور مغربی نظام سرمایہ داری پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا ان نظاموں میں نوع انسانی چکی میں شیشے کی طرح پس رہی ہے۔ ہر دو راو جان نو صبور و نو شکیب، ہر دو یزدان نو شناس آدم فریب، زندگی این را خروج آن را خراج، درمیان این دو سنگ آدم زجاج۔ اقبال کے نزدیک انسانیت کی نجات صرف قرآن کے نظام میں ہے جو عدل و احسان پر مبنی ہے۔ اقبال لیگ آف نیشنز کے مقابلے میں جمعیت آدم کا تصور پیش کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک مغرب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلام کی انسان دوستی، احترام آدمیت اور مساوات انسانی کے پیغام کو قبول کرے۔ اپنی نظم مکہ اور جنیوا میں کہتے ہیں، اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام، پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم، تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود، اسلام کا مقصد ہے فقط ملت آدم۔ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم۔ اب اقبال ایک ایسے ہم نفس کے خواہاں تھے جو ان کی روح بیتاب کا آئینہ بن جائے۔ در جهان یارب ندیم من کجاست، نخل سینایم کلیم من کجاست۔ جس ندیم کی اقبال نے آرزو کی تھی وہ انہیں قائد اعظم کی شکل میں ملا۔ بر صغیر کی تاریخ میں خودآگاہی اور خود شناسی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ اقبال کے رازداں گلی گلی کوچے کوچے سے اٹھے، ملت اسلامیہ بیدار ہونے لگی۔ اب اقبال نے مسلمانوں کو ایک نیا پیغام دیا، وہ پیغام جو دلوں اور روحوں میں موجود تھا مگر زبان پر نہیں آیا تھا۔ سن 30 میں اقبال نے مسلم لیگ کے اجلاس الہ آباد میں ایک آزاد وطن کا مطالبہ کر دیا۔ 1931 میں اقبال گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے دو قومی نظریہ اور مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسی تصور کے ساتھ وہ عالم اسلام کے زوما سے ملے۔
1932 میں اقبال نے مسجد قرطبہ کی زیارت کی. مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی وہ یادگار جو صفحہ ہستی پر ابدیت کی تصویر ہے. صدیوں سے اس کی فضائیں بے اذان تھیں. اقبال نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر دل ناصبور کو تسکین دی. اور مسجد قرطبہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا: ہے تہ گردوں اگر حسن میں تیری نظیر، قلب مسلمہ میں ہے اور نہیں ہے کہیں. دریائے کبیر کے کنارے اقبال نے کہا: عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب. آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب. 1938 میں علامہ اقبال سخت علیل ہوئے اور اسی سال 21 اپریل کو اسلام کا یہ عظیم مفکر اپنے خالق حقیقی سے جا ملا. سرود رفت باز آید کنایت، نسیم از حجاز آید کنایت. سرآمد روزگار این فقیر دیگر دانای راز آید کنایت. اقبال کا لافانی کلام کاروان ملت کو روشنی دکھاتا رہا. لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دے. صرف 9 سال بعد اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر ایک ٹھوس حقیقت بن کر ابھری اور اسلام کی نشأت الثانیہ کا زرعی دور شروع ہو گیا. بیتاب نہ ہمار کائے بیمار جادے، بیتاب نہ ہمار کائے بیمار جادے. لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں، تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں. یہ گنبد افلاکی خاموش فضائیں، یہ گنبد افلاکی خاموش فضائیں. یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں، یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ ہوائیں. آئے نئے ایام میں، آئے نئے ایام میں آج اپنی ادا دے. لاکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دے.